بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر 512 اور اسی طرح 382 نمبر پر بھی ہے، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر 512 ہے، صحیح بخاری میں 513۔ اس حدیث کی راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں ہی پڑھتے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے سامنے سو رہی ہوتی تھی، اور میرے پاؤں بھی ایسے آپ کے سامنے قبلہ کی سمت میں بچھے ہوتے تھے، میری ٹانگیں اسی طرح لمبی ہوتی تھی۔ تو جب اللہ کے رسول سجدہ کرتے فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، تو مجھے ٹچ کرتے، یعنی ٹانگوں کو چھوتے، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، تو میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی، پیچھے ہٹا دیتی تاکہ اللہ کے رسول اس جگہ پر سجدہ کر سکیں۔ اور جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یعنی کھڑے ہو کر قرات کرتے، قیام کرتے، تو فرماتی ہیں بسطتہما، تو میں ٹانگوں کو دوبارہ پھیلا دیا کرتی تھی۔ اور پھر خود ہی بیان کرتی ہیں کہ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيح، کہ ان دنوں میں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، کہ روشنی کا انتظام ہوتا تو اللہ کے رسول دیکھ لیتے اور پھر ایسے ہی آپ سجدے کے لیے جگہ بنا لیتے، لیکن روشنی کا انتظام نہ تھا تو اللہ کے رسول ٹچ کیا کرتے تھے، چھوتے تھے، تو میں اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیا کرتی تھی۔ اور جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنی ٹانگوں کو دوبارہ پھیلا دیتی تھی، بچھا دیا کرتی تھی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سو رہا ہو اور لیٹا ہوا ہو، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو یہ جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اپنے گھر میں، یعنی نفلی عبادت گھر میں کرنا، اور رات کی عبادت گھر میں، حجرہ میں، جہاں پر اللہ کے رسول آرام کیا کرتے تھے، وہاں پر ہی آپ نفلی عبادت ادا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر عورت آگے لیٹی ہوئی ہے اور پیچھے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اس کی وائف لیٹی ہے اور پیچھے وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز منقطع نہیں ہوگی، بلکہ نماز درست اور جائز ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں تھوڑی سی حرکت نماز کی مصلحت کے لیے کر لینا یہ درست ہے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور اپنا ہاتھ ٹچ کرتے کہ تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیں، ٹانگوں کو سمیٹ لیں، تو ایسی حرکت یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز کی اصلاح کے لیے اگر کوئی حرکت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ درست اور جائز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ حسن تعلق اور حسن معاشرت کہ کتنے اچھے طریقے سے اللہ کے رسول پیش آتے اور کس طرح نرمی اختیار کرتے اور کس طرح خیال کیا کرتے تھے۔ نماز پڑھتے تو تب بھی صرف تھوڑی سی حرکت اور قدم کو یا ٹچ کیا کرتے تھے، چھوتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیا کرتی تھی۔ اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت اپنے اہل کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ یہ ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔